السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے فرسٹ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اگر ایک مسلمان اس کلمہ کو اپنی زندگی میں اچھی طریقے سے سمجھ لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنبھل جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت سنبھل جائے گی۔ مطلب کہ صرف کلمہ پڑھ لینا سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل مطلب سمجھ میں آنا چاہیے انسان کو، پراپر میننگ۔ اگر کسی بھی ورڈ کا اگر ہمیں میننگ پتہ ہو تو ہم اس کو اپنے لائف میں یا ہم اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک یہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کہ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنیٰ شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹانا۔ یعنی کہ اگر ہم روڈ پر چل رہے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں اینڈ ہمارے سامنے کوئی پتھر ہے، چھوٹی سی پتھر کیوں نہ ہو، اگر کوئی سامنے والا ہے اور کوئی شخص آپ کے سامنے جا رہا ہے، اس پتھر کے سامنے جانے والا ہے جس کی وجہ سے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، اگر آپ اس کو دیکھ کے، اس صرف چھوٹی سی پتھر کو دیکھ کر کے آپ اگر اس پتھر کو آپ اپنے ہاتھوں سے ہٹا کے سائڈ کر دیں گے تاکہ اس سے کسی کے نقصان نہ ہو، کسی کو چوٹ نہ پہنچے، تو اتنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اسلام اتنا ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت پہنو، وہ مت پہنو، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو۔ ایکچولی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، سپوز کرو یہ روڈ ہے اینڈ یہ پتھر ہے اور یہاں سے آپ جا رہے ہو، روڈ کو کراس کر رہے ہو اور آپ کو یہ پتھر دکھا، اور جسٹ آپ کے پیچھے ایک اور انسان ہے جو وہ بھی اسی راستے سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے اس پتھر کو دیکھا اور اس پتھر کو لے کر کے سائڈ میں کر دیا جس سے روڈ پہ کوئی بھی انسان آ جا نہیں رہا، جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، تو سوچ رہے ہو اس چیز کو، پوائنٹ آف تھنک کرو یار، سوچو اس چیز کو کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ تو سوچو اگر آپ اس پورے اسلام کو جان لو، لا الہ الا اللہ کا مطلب جان لو، تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ ناٹ اونلی دنیا، کیونکہ دس دنیا از ٹیمپرری، we all know about that. Dunya is temporary, but akhirat is permanent. So we focus on two things. In dunya, we need to focus only over deen and dunya, and اور ہمیں ساتھ میں آخرت کو بھی لے کر کے چلنا ہے۔ تو بیسکلی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کا کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمارا ویسٹ ہے، ہمارے ایک سیکنڈ، کیونکہ اور کہتے ہیں نا کہ ایک سیکنڈ انسان کے لیے امپورٹنٹ رکھتا ہے، ایک سیکنڈ، اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، فضول کام میں اسپیشلی فضول کام میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم سبھی کو بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سپوز کرو، ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کا لا الہ الا اللہ صرف ایک ہی مرتبہ آپ نے کہا ہو لا الہ الا اللہ، اور ایک طرف دنیا کی تمام چیزیں ہیں، مطلب دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوتی تمام چیزیں، تو آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ایک مرتبہ صرف آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا درجہ اتنا اوپر لیول تک آ جائے گا، اور دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے،
بالکل کچھ نہیں ہے. اگر آپ اس دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ دنیا سے دل نہیں لگاؤ. آپ کو دنیا میں اللہ نے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہمیں عبادت کرنے کے لیے، تو ہم جب تک اسلام کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو ہم اس دنیا میں کیسے رہ سکتے ہیں، اپنے دنیا اور آخرت کو لیول میں لے کے کیسے چل سکتے ہیں. تو بیسیکلی میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف کہنا نہیں ہوتا، اس کو آپ دل سے احساس کرو اینڈ آپ اس کو سوچو کہ اللہ ہم سے کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ظاہر سی بات ہے، جو کریٹر ہے، جنہوں نے ہمیں بنایا، جنہوں نے اس پورے کائنات کو 6 دن میں بنایا، جنہوں نے جن کو بنایا، جنہوں نے فرشتے کو بنایا، جنہوں نے شیطان کو بنایا، جنہوں نے انسان کو بنایا، جنہوں نے اینیمل کو بنایا، کیا ہم اتنے نافرما بردار ہے کہ ہم ذرا بھی خیال نہیں کرتے اس کے بارے میں، ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے. اور ہم یہ کیوں نہ کریں؟ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو کریٹر ہے ہمارا، ایون یونیورس کا کریٹر ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ تو میں اپنی پوائنٹ پہ آتی ہوں اینڈ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی سے آپ کو مدد نہیں ملے گی. آپ کو کسی بھی راہ چلتے انسان سے آپ اگر اس کو کچھ بھی مانگتے ہو، سپوز ایک چیز آپ سوچ لو، آپ کس روڈ پہ جاتے ہو اینڈ آپ کی اچانک سے طبیعت خراب ہوتی ہے اینڈ آپ اس کو یہ بولتے ہو کہ مجھے تھوڑی سی ہیلپ کر دو، اینڈ آپ اس کو مطلب مدد کے لیے جیسے پکارتے ہو، ٹھیک ہے، ہیومینٹی ہے، ٹھیک ہے، انسان تھوڑی بہت مدد کر دے گا. پر جب آپ اس وقت اللہ کو پکارتے ہو کہ اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو مددگار ہے، میری مدد فرما اللہ، تو اللہ جو ہے وہ بے شک وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور اس وقت تم دیکھنا، تم ہوپ مت چھوڑو اللہ پہ، ٹھیک ہے، تم اس وقت دیکھنا کہ اللہ جو تمہارے پہ رحم کرے گا نا، وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. جو کہتے ہیں نا، اور سب سے پہلی چیز ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پڑھا تھا، پیش کیا تھا، تو انہوں نے اسے رد کر دیا تھا. کلمہ اس شخص کی نجات کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں نا، آپ کی روح قبض کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اگر آپ اس وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. لا الہ اس وقت بھی اپنے دل سے اگر کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اتنا اگر آپ کہہ دے تو آپ کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. تو بیسکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک ہم اس ورڈ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب کر رہے ہیں، ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو بیسکلی بس اتنا جانوں کہ اس ٹاپک کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھنا ہے. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے اپنی مدد کے لیے. آپ جب بھی پکارے اللہ کو پکارے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آئی ہوپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اور یہ میں صرف وائرل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، بیکاؤز دنیا آج کی جو جنریشن ہو رہی ہے نا، میوزک از
ویری کامن، بہت زیادہ کامن ہو گیا، اور ہر چیز جو بھی اللہ نے منع کیا اسلام میں، ایک وقت کہتے ہیں نا، حدیث میں آیا تھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت عن قریب، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں لوگ کو یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ مال حرام ہے اور حلال، اور آج لوگ انٹرسٹ کے نام پہ خوب اڑا رہے، سود اسے کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو پہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی، اور ہوپ فلی یہ بالکل بھی شو آف نہیں ہے، میں بس میں جو بھی جانتی ہوں اس کے تھرو آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آج کل کی جنریشن بہت ہی خراب ہوتے جا رہی ہے۔ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں، لڑکے آج کل جو یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اینڈ آل دوز تھنگس، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنا ریلیجن خود سے اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم خود ریسرچ کریں، ہم قرآن شریف پڑھیں، اینڈ